بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہوگا کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا، یعنی کسی مسلمان پر یا کسی انسان پر ظلم کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم لوگ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی کا ایک بالشت زمین ناحق طور پر لے لے تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں لوگوں کی کتنی حق تلفیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، حق تلفی صرف مال لینا نہیں، صرف زمین لینا نہیں ہے۔ حق تلفی جو ہے یہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کے حرکات سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی بندہ کسی کا مال ناحق طریقے سے لے لے، اور یہ مال ناحق طریقے سے لینا یہ تو ہمارے تاجروں میں ایک عام رواج بن گیا ہے۔ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ تو ہمارا سمجھو کہ ایک شیوا بن چکا ہے۔ مارکیٹیں، ہماری دکانیں، ہمارے کاروبار جھوٹ کے بغیر چلتے ہی نہیں، حالانکہ یہ سب حق تلفی ہے۔ اس سب کے بارے میں قیامت والے دن پوچھ ہوگی ہم سے، اور ہر چیز کا حساب دینا ہوگا ہمیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفلس وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ مفلس وہ آدمی ہے کہ جو قیامت والے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے اور اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، اس کو جہنم میں گرا دیا جائے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہوگا کہ جس نے تو بہت ساری عبادات کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، تلاوتیں کی ہوں گی، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، زکاتیں ادا کی ہوں گی، بہت ساری عبادات کی ہوں گی، لیکن اس بندے نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، اسی بندے نے لوگوں کو گالیاں دی ہوگی، اسی بندے نے لوگوں کو برا بلا کہا ہوگا۔ اب جب قیامت والے دن میزان لگے گا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا، تو اس وقت وہ سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ ہر بندہ اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، ہر بندہ وہاں مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ، اس نے میرا حق کھایا، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو اس وقت اس کو بدلے میں دینے کے لیے کچھ بھی اس بندے کے پاس نہیں ہوگا سوائے ان اعمال کے۔ اب اس کے سارے نیک اعمال ان لوگوں میں تقسیم کیے جائیں، جس کا اس نے حق کھایا ہے، جس بندے کو اس نے گالی دی ہے، جس کو برا بلا کہا ہے، اس سب میں اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اور پھر بھی کچھ لوگ بچیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ یا اللہ، ہمارا حق ہمیں نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے اوپر ڈال دیں گے۔ تو وہ احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں جو لے کے آیا تھا، وہ ساری کی ساری چلی گئیں، بلکہ احد کے پہاڑ کے برابر جو ہے اس بندے کے اوپر گناہ جمع ہو جائیں گے، اور سب کے بدلے میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کا حق کھا لے تو قیامت والے دن اس سے سوال ہوگا کہ اس کا حق اس کو ادا کر دو۔ تو تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کو، اب ظاہری بات ہے وہاں مال دولت، سفارش، کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، تو اس کو ایک سکہ جو ہے وہ جہنم کے تہ میں نظر آئے گا، اور وہ اس کے پیچھے غوطہ لگائے گا تاکہ وہ سکہ نکالے اور اس بندے کو ادا کر دے۔ لیکن جب وہ چھلانگ لگائے گا جہنم میں، نیچے جائے گا اور اس سکے کو اٹھا کر اوپر لائے گا، تو وہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر پھر نیچے چلا جائے گا، اور یہ پھر اس طرح غوطہ لگائے گا، اور یہ عمل تقریباً 70,000 سال تک چلتا رہے گا۔ یہ کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ کسی کا حق کھا لے اور وہ حق ایک دانق کے برابر ہو، دانق کا مطلب ہوتا ہے کہ درہم کا چھٹا حصہ۔ درہم یاد رکھیں، یہ اس وقت چاندی کا ایک سکہ ہوتا تھا، جو آج کل اگر ہم اندازہ لگائیں اس کا، جو ہمارے 5 روپے کا جو سکہ ہے بڑا، اس کے بقدر چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ تو اس چاندی کے سکے کا چھٹا حصہ جو ہے یہ ایک دانق ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا ایک دانق کھا لے تو اس کو قیامت والے دن اس بندے کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اب ہم اندازہ کریں، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہ مقبول ہیں؟ اور پھر اسے 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی جو قبول ہو چکی ہوں۔ تو میرے بھائیو، صرف عبادات نہیں بلکہ اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا یہ دین کا حصہ ہے، بلکہ دین
کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 1 حصہ عبادات ہے اور 3 حصے معاملات ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے لوگوں کی حق تلفی کرنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔